شان رسالت میں گستاخی کرنے والے ملعون ٹی راجا سنگھ کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے اور گجرات فسادات کے دوران بلقیس بانو کے ساتھ بربریت کا مظاہرہ کرنے والے مجرموں کی رہائی کے فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ مسلم نمائندہ کونسل کی جانب سے کیا گیا۔ اس سلسلے میں مسلم نمائندہ کونسل کے ایک وفد نے ضلع کلکٹر سے ملاقات کی اور صدر جمہوریہ کے نام ایک میمورنڈم روانہ کیا۔ وفد کی قیادت مسلم نمائندہ کونسل کے صدر محمد عابد علی نے کی۔ میمورنڈم میں کہا گیا کہ بی جے پی ایم ایل اے ٹی راجا سنگھ نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ ٹی راجا نے ماضی میں بھی اسی طرح سے متنازع بیانات دیے ہیں۔ اس کے خلاف ملک کی مختلف ریاستوں میں درجنوں مقدمات درج ہیں، جس سے ٹی راجا کی مسلمانوں کے خلاف نفرت اور عداوت والی ذہنیت ظاہر ہوتی ہے، لہٰذا راجا سنگھ کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ اسی طرح گجرات فسادات کے دوران بلقیس بانو کے ساتھ ظلم و بربریت کا مظاہرہ کرنے والے مجرموں کو معاف کر دینا بھی بڑا ظلم ہے، اس لیے بلقیس بانو پر ظلم کرنے والے ظالموں کو پھر سے جیل میں ڈالنے کی مانگ کی گئی۔ مسلم نمائندہ کونسل کے وفد میں حافظ جاوید، ایڈوکیٹ نصیر الدین صدیقی، مولانا آصف ندوی، مولانا عبدالرزاق، ناصر خطیب، رئیس خطیب، ریاض خطیب، سید عمران، محمد اسلم و دیگر افراد موجود تھے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2002 کے دنگوں کے دوران بلقیس بانو کے ساتھ جس طرح سے انیائے ہوا ہے، ان کی بچی کا قتل کیا گیا، ان کے فیملی ممبرز کا قتل کیا گیا، اور ان کے ساتھ جو ہے وحشیانہ اور درندگی کے ساتھ ان کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے۔ ایسے اپرادھیوں کو باعزت جو ہے بری کیا گیا ہے گجرات گورنمنٹ کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ برہمن ہیں اور ان کے سنسکار اچھے ہیں، اس بنیاد پر ان کو رہا کیا گیا ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ کیا یہی برہمنوں کے سنسکار ہے، ریپ کرنا، مرڈر کرنا، معصوم بچوں کا قتل کرنا، جبکہ جو ہے برہمن جو ہے اس طرح کے سنسکار رکھتے ہیں؟ اگر ایسے سنسکار والے برہمن ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کے اور انسانیت کے دشمن ہیں، اور ایسے برہمنوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، ان کو جو ہے پھر سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، اور جو عمر قید کی سزا تھی اس کو جو ہے پھانسی کی سزا میں تبدیل کیا جائے، نہ صرف ان کے خلاف بلکہ ان لوگوں کے خلاف بھی ایکشن ہو، اس پینل کے خلاف بھی گجرات گورنمنٹ کے جنہوں نے ان کو معافی دی ہے۔ یہ ہمارا مطالبہ۔ ہمارے ملک بھارت کی شبیہ جو پوری دنیا میں ہے، وہ پوری دنیا کی ایک سب سے بڑی جمہوری ملک کی حیثیت سے ہے۔ یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک نے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پر اور گورنمنٹ کی ہدایت پر تقریباً 75واں یوم آزادی کا جشن منایا ہے۔ ان حالات میں ضرورت تھی کہ زیادہ سے زیادہ کمیونل ہارمونی کو فروغ دیا جاتا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ملک جو ہے 75واں جشن آزادی منا رہا ہے، تو دوسری طرف ایسے افراد جو جشن منانے والے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ملک کے اندر کمیونل ہارمونی کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، اور یہاں پر ہر مذہب کے مقدس شخصیات کا احترام ہمارے دستور کے روح سے حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن اسلام، مسلمانوں اور دوسرے مذاہب کی مقدس شخصیات کے خلاف اہانت آمیز جملے کہے جاتے رہے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں حیدرآباد کے معروف شخصیت راجا سنگھ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو اہانت آمیز ریمارکس دیے ہیں، اس کی وجہ سے تقریباً نہ صرف بھارت کے مسلمان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور مسلمان اس کی وجہ سے ایک صدمے کی کیفیت سے دوچار ہے۔ اسی مدعے کو لے کر آج مسلم نمائندہ کونسل کے ذمہ داران نے صدر جمہوریہ کے نام ایک میمورنڈم پیش کیا ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایسے عناصر جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ دراصل ملک کے دشمن ہیں، ملک کی سالمیت کے دشمن ہیں، وہ ملک کی گنگا جمنی تہذیب اور یہاں کی کمیونل ہارمونی کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ ایسے عناصر کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے اور اقدام کرنا چاہیے۔ آج مسلم نمائندہ کونسل ناندیڑ کی جانب سے 2 ایشوز پر یہ میمورنڈم دیا گیا۔ ایک ذلیل ترین شخص راجا سنگھ جو ایم ایل اے ہے بی جے پی کا حیدرآباد سے، اور دوسرے بلقیس بانو کے ملزمین۔ بہت بنیادی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، عزت، آبرو یہ ہمارے لیے یعنی ایسا بلند مقام رکھتی ہے کہ میری ذات، میری آل و عیال تمام مسلمانوں سے زیادہ واہم ہے، اور بہت ایک تاریخی تسلسل ہے۔ اگر ایسی شرنگیزی ہوگی تو اس کا ریاکشن لازماً آئے گا۔ مسلمان کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ 75واں سال مناتے ہیں ملک کی آزادی کا،
اور ایک طبقے کے ساتھ وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بدزبانی کرتے ہیں۔ ان کی جو دشمنی ہے مسلمانوں سے، اسلام سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو یہ لوگ مشکوک کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے مقام کو مشکوک کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ